السلام علیکم جناب. سب سے پہلے ٹارگیٹ یور پروڈکٹ نیش، یعنی یہ کہ آپ کون سی پروڈکٹ یا سروس دینا چاہتی ہیں اور کس کو دینا چاہتی ہیں. نیش کا مطلب ہے ٹارگیٹ مارکیٹ، آڈینس، کسٹمر. تو تین اس کے درجے ہیں. سب سے پہلے آپ کو پہچاننا ہے کہ ایک ماس آڈینس ہو، یعنی ایک دو لوگوں سے تو آپ کا گزارا نہیں ہوگا نا. اور آپ کے پاس ہوں ایک خاطر خواہ تعداد ہو لوگوں کی جو کہ وہ حل ڈھونڈ رہے ہوں جو آپ کے پاس ہے. مثلاً آپ کپڑے سیتی ہیں، یا آپ کسی کی بات سن سکتی ہیں، کسی کے لیے کچھ لکھ سکتی ہیں، ان کا حساب کتاب میں مدد کر سکتی ہیں، ان کے لیے پوسٹر بنا سکتی ہیں، کپڑے بیچنے کا، میک اپ بیچنے کا کام کر سکتی ہیں، ان کے لیے مارکیٹنگ کر سکتی ہیں. کیا ٹھیک ہے؟ مطلب کوئی گنتی ہو آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ یا آپ پہچانے کہ ہاں بھائی بہت سے ایسے لوگ ہیں، گنتی نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کو یہ پتا ہو کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو کہ فلاں فلاں حل چاہیے. ٹھیک ہے؟ کریٹ اے کسٹمر اواتار، یعنی کہ اس اواتار کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کو معلوم ہو. ٹھیک ہے؟ اس کا ہندو ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ کو اپنے کسٹمر کے بارے میں معلوم ہو کہ بھئی وہ اس کی کیا سوچ ہے، کس قسم کی سوچ ہے، جیب میں کتنی گنجائش ہے، پسند ناپسند کیا ہے، کہاں سے خریداری وہ لوگ کرتے ہیں، اور ان کا مزاج کیا ہے، کیا دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں. یعنی آپ جیسے اپنے بارے میں جانتے ہیں نا ہم کہ ہمیں یہ پسند ہے، یہ ناپسند ہے، اس لحاظ سے ہم چیزیں پسند کرتے ہیں نا، اسی طرح سے. اس کے بعد دوسرا درجہ ہے کہ 3 سوال پوچھیں. نیش ٹیسٹ، یعنی یہ کہ اپنے ٹارگٹ آڈینس کے لیے. تو وہ 3 سوال یہ ہیں کہ کیا لوگ ہیں ایسے جو کہ ڈھونڈ رہے ہوں یا اس کے لیے اس کو نظر میں رکھ رہے ہوں کہ کوئی ایسا ہو جس کے پاس کہ وہ حل ہو جو آپ پیش کرنا چاہ رہی ہیں. دوسرا یہ کہ کیا وہ اس حل کو حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. لوگ پریشان تو ہیں لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی گولی کھا لیں اور صحیح ہو جائے، ہم خود اس کے لیے کچھ نہ کریں، اپنے مسئلوں کو سمجھیں نہیں، اپنے کوئی ایسے سکلز نہ سیکھیں کہ بات چیت کیسے کی جائے، اپنا سٹریس کیسے کم کیا جائے، کمیونیکیشن کیسے کی جائے، ٹائم مینجمنٹ کیسے کی جائے. تو ان کا خریدنا چاہنا بھی ضروری ہے. اور یہ کہ اس سے پہلے انہوں نے اس میں انویسٹ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اس طرح کی چیز کوئی خریدی ہے کہ نہیں خریدی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نئی چیز آزمانے کے لیے لوگ جھجکتے ہیں نا، تو ان کی وہ جھجک کس طرح ختم کی جا سکتی ہے، اس کو لینے والے تیار ہوں اور اس کو لینے میں دلچسپی رکھتے ہوں، اور اس چیز کے بارے میں وہ جان پہچان رکھتے ہوں، تو ہی آپ انہیں بیچ سکیں گی نا. اور تیسرا یہ کہ ٹیسٹ یور نیش بیفور انویسٹنگ ٹائم ٹو کریٹ یور پروڈکٹ. مطلب یہ کہ کچھ لوگ آپ ان میں سے ایسے لے لیں کہ بھئی جو آپ کی پروڈکٹ کو آزمائیں، اس کو ٹیسٹ کریں، نوک پلک، اگر کوئی نئی چیز آپ آفر کر رہے ہوں تو. ٹھیک ہے نا؟ کہ بھی اچھا آپ پہلے کسٹمر ہیں، چلے میں آپ کا کام اتنے میں کر دوں گی. ٹھیک ہے؟ جب ایک دفعہ کنفرم ہو جاتا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں ہاں جی آپ کی چیز اچھی ہے اور ہمیں فائدہ ہوا ہے، آپ وقت پہ دے دیتے ہیں. مطلب آپ اپنی وہ خصوصیت اور پہچان بنا سکیں تو وہ چیز اس میں آتی ہے. ٹھیک ہے؟ دوسرا ہے کہ انہوں نے آپشن دیا ہے ڈیجیٹل پروڈکٹ کا. آپ کا ڈیجیٹل پروڈکٹ ہو یا فزیکل پروڈکٹ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خاص تقریباً یہی چیز رہتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہ پتا ہو کہ بھئی وہ کیا چیزیں ہیں، کیا خصوصیات ہیں، کیا فوائد آپ کی پروڈکٹ سے ہو سکتے ہیں لوگوں کو، اور اس میں کون سی ایسی ایڈوانٹیج ہے جو دوسرے پروڈکٹس میں نہیں ہے. آپ کی پروڈکٹ میں یا آپ کی سروس میں وہ کون سی ایڈوانٹیج ہے، تو اور اس میں کیا ایسے فیچرز ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جس کے لیے کہ وہ
جب ڈھونڈنے کو نکلیں تو آپ کی چیز خود بخود ان کے سامنے آئے کہ بھئی یہ چیز تو ہمیں لینی ہی چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ پتہ کریں کہ وہ کون سی نالج ہے، وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے کسٹمرز کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے یا قدر رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس ریپڈ پروٹوٹائپنگ سسٹم ہو، یعنی ایسا طریقہ کار ہو جس سے کہ آپ کوئی بھی نئی چیز پیش کریں تو وہ جلدی سے آپ اس کو بنا سکیں. آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگے، ہاں جی میں یہ بناتی ہوں کرتی ہوں لیکن ابھی مجھے 6 مہینے لگیں گے اس کو کرنے میں، تو ایسے بہت کم ہوتا ہے. ہاں اگر آپ کی اتنی ساکھ بن چکی ہے تو ہوتا ہے، لوگ ڈاکٹر سے 6 مہینے پہلے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، لیکن اس میں وقت درکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے مارکیٹنگ آفر، یعنی یہ کہ آپ اپنی مارکیٹنگ کی آفر کیسے کریں گے. تو آپ کو اگین جو اگر آپ نے اسٹیپ 1 میں کسٹمر اواتار کیا ہے تو آپ کو یہاں پر آسانی ہوگی کہ آپ کے کسٹمر کی بنیادی خوف کیا ہیں یا بنیادی خواہشیں کیا ہیں، کہ جب وہ آپ کو یا آپ کی پروڈکٹ کو یا سروس کو ڈھونڈ رہے ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد پھر 7 اسٹیپ کنورژن فارمولا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ آپ ان سے سلام دعا کریں، روابط بنانا شروع کریں، پھر ان سے بات چیت آگے بڑھے ان کے ساتھ. یہ سب بطور ایک اسکرپٹ آپ کے پاس موجود ہو، پھر آپ ان سے جو ہے پھر آمنے سامنے بات کریں وغیرہ. یہ خیر آن لائن پروڈکٹ کے حساب سے ہے، لیکن اسی طرح سے ہوتا ہے، یعنی ایک دم سے نہیں ہو جاتا. آپ کو مسلسل رابطے میں رہنا ہوتا ہے تبھی رسپانس آتا ہے. ایک دفعہ میں نہیں ہوتا کہ بھئی آپ نے کوئی پوسٹ ڈالی اور انہوں نے رسپانس دے دیا، ایسا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد پھر ٹیمپلیٹس آپٹ ان پیج، یعنی مطلب کوئی ایسا گروپ، کوئی ایسی ویب سائٹ، کوئی ایسا طریقہ کار ہو کہ جس میں سے وہ آپ سے بات چیت کر سکیں یا آپ ان کے نمبر آپ کے پاس آ سکیں. ٹھیک ہے. نام نمبر ان کا آ سکے تاکہ آپ ان سے مزید روابط رکھ سکیں. تو سب سے زیادہ آسان تو واٹس ایپ گروپ ہوتا ہے، ادروائز پھر نیکسٹ آپشن فیس بک اور لنکڈ ان وغیرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ان سے آپ رابطے میں پھر زوم سے ویڈیو کال سے بھی رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آگے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ آپ کا ڈیجیٹل پروڈکٹ اگر آپ کو ہے لانچ کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے ایک کچھ فری اسٹف ڈالیں، اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ اور کن کن کے ساتھ مل کے آپ کوالیفائڈ بائرز لے سکیں. یعنی ہر نمبر جو آپ کو مل رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بائر ہو. ہر گروپ کے اندر آپ پوسٹر لگا دیں، یہ مناسب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مردوں کے گروپ میں آپ میک اپ کے سامان کا لگا دیں گے تو ظاہر ہے کہ رسپانس نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ کوالیفائڈ بائرز، یا جب آپ ان سے، وہ جیسے اوپر والے اسٹیپ میں تھا نا 7 اسٹیپ کنورژن فارمولا، وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کی پسند ناپسند چاہ وغیرہ یہ سب جانتے ہیں، آپ کو جاننا شروع کرتے ہیں، آپ کو پسند کرنا شروع کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک اعتماد کا جو ناطہ قائم ہوتا ہے تو پھر آپ سے لینا پسند کرتے ہیں. تو یوں وہ کوالیفائڈ بائر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو آپ اس کو کیا بیچیں گے، تو وہ پھر آپ کے کوالیفائڈ بائر نہیں ہوتے. اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ مطلب کچھ فری، کچھ درمیانے درجے کی پیمنٹ والا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک ہائی اینڈ اپنی پروڈکٹ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ بھئی آپ جیسے وہ درزی کرتا ہے نا کہ آپ پائپنگ لگوائیں گے تو اتنے کی ہوگی، سادہ قمیض اتنے کی ہوگی. ٹھیک ہے. مفت میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آ کے سارے ڈیزائن دیکھ لیں، مفت میں اتنا ہی مل سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 5 ہے، انہوں نے ای میل کے حساب سے بتایا ہے. آپ کا پلیٹ فارم جو بھی پسندیدہ ہو، ای میل ہو، واٹس ایپ ہو، ایس ایم ایس ہو، فیس بک ہو، کچھ بھی ہو، اس کا ایک فالو اپ سیکوینس ہونا چاہیے. فالو اپ سیکوینس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے رابطے میں رہیں، ان کو یا براڈ کاسٹ لسٹ اپنی بنائیں اور ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، ان سے بات چیت آپ کی چلتی رہے. ٹھیک ہے.
تو یوں آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اگین اس میں بھی اسکرپٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہے. اسکرپٹ بنائیں کہ یہ بات کہیں گے تو ہم اس طرح سے جواب دیں گے, اس طرح کی سوچ کے ہوں گے تو اس طرح سے, اس طرح کی سوچ کے ہوں گے, الگ طرح کی سوچ کے ہوں گے تو اس طرح الگ طرح سے. وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کو کل بتاؤں گی. 3 سے 4 طرح کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے پھر آپ ان کے ساتھ جب رابطے میں رہتے ہیں, ان کو براڈ کاسٹ میں میسج کرتے ہیں یا گروپ بنا کے اس میں کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں, تو اس میں آپ کے پاس ایک پروون ٹائپ ہونی چاہیے کہ ہاں بھائی اس کا ایسے رسپانس آتا ہے, اس کا ایسے رسپانس آتا ہے. اگین وہ اس کے اوپر ہم کل بات کریں گے, لیکن یہ آپ کو پتہ ہوگا تو آپ اس لائنوں پہ سوچنا شروع کریں گی. آٹومیٹ ای میلز, اگین طریقہ کار ہوتا ہے, خاص طور سے جو ای میل کے اوپر کنیکٹ ہوتے ہیں تو اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے اور ایک ویب سائٹ ہے جس کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر مزید ڈیٹیل سے کل بات ہوگی. جہاں تک واٹس ایپ کا تعلق ہے تو واٹس ایپ پہ آپ براڈ کاسٹ کے ذریعے ایک آٹومیٹڈ سسٹم کر سکتے ہیں. آپ اپنے پاس یا تو ریمائنڈر لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ آٹومیٹکلی وہ ریمائنڈر ہر ہفتے آپ کو, جیسے ہفتہ وار اگر آپ کو میسج کرنا ہے, صبح دوپہر شام آپ پوسٹ کرتے رہیں, یا 10 15 15 20 تصویریں پوسٹ کر رہے ہیں تو لوگ بلاک کر دیتے ہیں, پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ کے پاس واٹس ایپ میں خصوصاً اگر آپ بزنس کرنا چاہ رہی ہیں تو واٹس ایپ بزنس انسٹال کریں, تو اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور آپ کوئک رپلائز بھی لوگوں کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک مختصراً آپ کے پاس انفارمیشن آ گئی کہ جو آپ جس کے تحت اپنے کام کو آرگنائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تقریباً 3 مہینے لگتے ہیں نوک پلک درست کرنے میں, اور 1 مہینہ اگر آپ نے بالکل کوئی کام نہیں کیا ہوا یا کیا تھا اور اس کو بہتر بنانا چاہ رہی ہیں تو 1 مہینے کا ٹائم آپ کو لگتا ہے اس کو پلان آؤٹ کرنے میں, سیٹ کرنے میں. ٹھیک ہے. تو جو لوگ اس کا خرچہ نہیں نکال سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ آپشن دیا گیا کہ آپ یہ والا کورس جوائن کر لیں جو کہ آپ لوگوں نے کیا, اور اس کے تحت آپ مزید اس کے اوپر سیکھ سکتے ہیں. اس 1 ہفتے میں کم از کم آپ کے پاس ایک چیک لسٹ بن رہی ہے کہ بھئی یہ کرنے ہی کرنے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے کوئی بھی سٹیپ آپ سکپ کریں گی آپ کو مشکل ہوگی, دقت پیش آئے گی, کیونکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. سسٹم سمجھنا ضروری ہے, جیسا کہ میں نے بتایا تھا پچھلی کلاس میں کہ بزنس پروسیس ہوتا ہے. بزنس پروسیس آپ کو سمجھنا ضروری ہے. اس میں سے کوئی بھی سٹیپ آپ کو نہیں آتا ہوگا تو ایسا ہی ہے جیسے 2 یا 3 سیڑھیاں آپ پھلانگنے کی کوشش کر رہی ہیں, تو پھر وہ انگور کھٹے والا حساب ہو جاتا ہے کہ لوگ تو رسپانس ہی نہیں کر رہے. رسپانس کیوں نہیں کر رہے, اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. تو یہ جو لسٹ آپ کو بتائی گئی, اس لسٹ میں سے آپ جب دیکھتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ آپ کر رہی ہیں, ہاں میں نمبر 1 اور نمبر 5 تو کر رہی ہوں, نمبر 2 اور نمبر 3 نہیں کر رہی, نمبر 4 نہیں کر رہی, تو 5 سیڑھیاں پھلانگنا تو مشکل ہوگا ہی نا. اس میں لوگوں کا اتنا قصور نہیں ہوتا, اور ویسے بھی ہم 1 انگلی سامنے والے کی طرف کریں تو 3 انگلیاں ہماری طرف آتی ہیں. تو ہمیں ہی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کام کو بہتر سے بہتر کیسے سنوار سکتے ہیں اور کس طرح سے ان سے بات کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری بات پر کان دھریں یا ہماری پوسٹ کے اوپر توجہ دیں یا ہمیں رسپونڈ کریں. اگر وہ رسپونڈ نہیں کرے مطلب ان تک پہنچ ہی نہیں رہی. ایسی ہے کہ آپ ڈرامہ دیکھیں لیکن آواز بند ہو, تو اس میں قصور کس کا ہوگا؟ لوگ ڈرامہ دیکھنا چھوڑ دیں تو ایکٹرز رونا شروع کر دیں کہ لوگوں نے ڈرامہ دیکھا ہی نہیں, بھئی آواز ہی نہیں تھی تو کیا کرتے. تو مطلب اس کو یہ پریکٹس سے ہی آتا ہے. آپ کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں, اس کی نوک پلک درست کرتے ہیں. بس یہ کہ اگر فیل ہوتے بھی ہیں تو وہ ناکامی نہیں ہوتی ہے. آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس طرح سے نہیں چل رہا اور کس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ
آپ کو اپنا گول سیٹ کرنا ہوتا ہے، بزنس آبجیکٹیو آپ کا کیا ہے. اگر فیس بک مارکیٹنگ کرتے ہیں تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ لائکس بڑھیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے رابطہ کریں، یا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی چیز خریدیں. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا نا. پہلے لوگ پسند کریں گے، پھر آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے تو ان کو کچھ ملے نا آپ سے. اتنا اس طرح کی بات میں کہ ہاں بھئی ان کا اخلاق اچھا ہے، یا ان کا طریقہ کار اچھا ہے، ان کے پاس سے اچھی انفارمیشن ملتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد پھر وہ اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ سے خریدتے ہیں. تو اس میں ٹائم لگتا ہے. اس رشتے ناتے ایسے نہیں پڑتے. بڑی بڑی کمپنیاں کھلیں اور بند بھی ہو گئیں. اوئے ہوئے وہ آیا تھا، چپس آئے تھے، انہوں نے خوب پیسہ خرچ کیا، مہنگے سے مہنگی کیمپین بھی چلائی، سب کچھ، اور نہیں چلی. یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم اس کو لے کے کیسے چلیں گے اور اس سے سیکھیں گے کیا. جیسے لائٹ بلب ایجاد ہوئی تو 9,999 دفعہ اس کو ناکامی ہوئی. کیا ہمیں اتنی ناکامی ہوئی ہے؟ اور اتنی دفعہ ناکام ہونے کے باوجود اس نے پھر کوشش کی اور 10,000ویں دفعہ لائٹ بلب ایجاد ہو گیا. وہ نہیں کیا ہوتا تو آج آپ اور ہم اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے، وہی شمعیں جلا رہے ہوتے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا مقصد کاروبار کیا ہے. جیسے مقصد حیات ہوتا ہے، ایسے ہی مقصد کاروبار کیا ہے. وہ مقصد کاروبار ہمارے لیے کلیئر ہوگا تو وقتی طور پر رسپانس آئے یا نہیں آئے، ہمارے لگے رہنے سے، ہماری مستقل مزاجی سے رسپانس آتا ہے. اور ہمارے اپنے آپ کو مسلسل بہتر کرنے کی جو جدوجہد تک و دو ہوتی ہے، وہ ہمیں پے آف کرتی ہے. اس کی وجہ سے ہماری آمدنی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنے ساتھ ایسے ٹیم میں لائیں، ایسے لوگ ملیں، ایسے گروپس میں رہیں جہاں اس قسم کے لوگ ہوں جو ہم سے خریدنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک کاروبار کو کامیاب کرنے میں مددگار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک تالاب جس میں مچھلی نہیں ہے، وہاں پر آپ ڈالتے رہیے کانٹا، اچھے سے اچھا کانٹا ڈالیے، اچھے سے اچھا جال ڈالیے، وہاں مچھلی نہیں ہے تو آئے گا کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے بڑی مچھلی ہو اور آپ نے چھوٹی مچھلی والا کانٹا ڈالا ہو تو بڑی مچھلی نہیں پھنسے گی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مارکیٹنگ میں آپ کو اس کی سمجھ بوجھ بہت کام آتی ہے. کل کا سیشن بہت اہم ہے. اس میں مارکیٹنگ کے لیے ہمیں کنٹینٹ کیا چاہیے ہوتا ہے، کیسے بنا سکتے ہیں اور کیسا بنانا چاہیے، کس طرح سے کامیاب مارکیٹنگ کنٹینٹ بنتا ہے، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی. آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا. شکریہ.